بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. ما بعد. زہد، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس میں ایک حدیث، ایک یہ چیپٹر زہد کا ہے کہ حضرت ابو امامہ سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے تمام صحرائے مکہ، صحرائے مکہ یعنی گویا کہ مکہ کا جنگل، جنگل تو تھا نہیں، مکے میں کوئی پیڑ تو تھے نہیں، مطلب چٹیل میدان، مکے کو سونے کا بنا کر پیش کیا گیا. تو میں نے عرض کیا، اے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ تیرے سامنے دعا اور تضرع کروں. تضرع آپ جانتے ہیں کہ گڑ گڑانا، بے بسی کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور دوسرے دن شکم سیر یعنی پیٹ بھروں، یعنی کھانا کھاؤں تاکہ تیرا شکر اور تیری تعریف کروں. یعنی مطلب یہ ہے، کبھی بھوکا اور کبھی کھاؤں تاکہ صبر بھی کروں اور شکر بھی کروں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ حالات بھی آئیں اور حالات چھٹے بھی، تاکہ شکر اور صبر دونوں کی توفیق ہو. تو یہ سوچنا کہ ہر وقت ہم عیش عیشی میں رہیں اور کبھی ٹینشن اور پریشانی اور کوئی یہ چیز ظاہر نہ ہو، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. تو جب آئے تو اس کو برداشت کرے تاکہ صبر کا ثواب ملے. اور ویسے بھی چلو بس. حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، مجھے یہ بات بھی پسند نہیں کہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں. اور میں چاہتا ہوں کہ جس دن میری وفات ہو میرے گھر میں 2 دینار بھی موجود ہوں مگر ادائے قرض کے لیے. یہ چیز تو بڑے بڑے نیک لوگوں میں نہیں ملے گی. تحب ان تجعل هذا الجبل لمن تكون معه. نوجوانوں میں تو یہ چیز مل بھی جاتی ہے، کیونکہ نوجوانی میں پیسوں کی ضرورت ہوتی نہیں، دنیا دیکھی ہوئی نہیں ہوتی. لیکن جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور دنیا دکھائی دینی لگتی ہے، پھر ان حدیثوں پر عمل کرنا اور ایسا دل بنانا پھر اصل مشکل ہے، پھر اصل کمال ہے. نوجوان تو بہت مل جائیں گے ایسے، مرد بھی عورت بھی، بڑی عمر کے مرد عورت بہت مشکل ہے ملے. یعنی آج دل کیسا ہو رہا ہے. استغفر.
ہوں۔ فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ سونے کا بھی بن جائے میں یہ نہیں چاہتا ہوں، اور اگر مل بھی جائے مجھے تو 2 دینار یعنی 2 سکے بھی میں یہ نہیں چاہتا میرے گھر میں ہونے چاہیے، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا اگر میرے پاس کہیں سے آئے گا۔ تو پہلے تو دنیا کی چاہت نہیں، اور اگر ہو تو پھر لٹائیے لٹائیے لٹائیے، یہ اصل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہاں، صرف قرض ادا کرنے کے لیے آپ روک سکتے ہیں، جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، جائز تو ہے اپنے پاس پیسے رکھنا۔ مسند بزاز میں زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پانی مانگا، کسی شخص نے شہد کا شربت بنا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا، پانی میں شہد ڈال کر دے دیا، تو حضرت ابو بکر اسے دیکھ کر رونے لگے، رو دیے۔ جب وہ اس سے فارغ ہوئے، یعنی پی تو لیا، تو میں نے پوچھا اے خلیفہ رسول، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین، آپ اتنا کیوں روئے؟ دنیا تو کہتی ہے تُنے مزے آ گئے، تو نے پانی کے بجائے روح افزا اور یہ شہد پلا دیا۔ فرمائیں کہ واقعہ یاد آ گیا، واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ ساتھ تھا، تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی شے کو خود سے دور فرما رہے ہیں، یعنی جیسے کوئی چیز آتی ہے تو آدمی اس کو ہاتھ سے پیچھے کرتا ہے، پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا، لیکن دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا کہ کوئی آ رہا ہے جس کو آپ ہٹا رہے ہوں۔ اب یہ عجیب سی بات تھی کہ کوئی چیز آتی ہوئی دیکھ نہیں رہی اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کو ہٹا رہے کہ بھائی چلی جائے یہاں سے، چلی جائے یہاں سے، مگر میں کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون سی شے ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسے خود سے دور فرما رہے ہیں، مجھے تو دیکھ ہی نہیں رہی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میری طرف آ رہی ہے اور میری جانب اپنے ہاتھ بڑھا رہی ہے، یعنی وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ میرے نزدیک آ جائے، مگر میں اسے کہہ رہا ہوں کہ دور ہٹ جا، دور ہٹ جا۔ مجھے اس نے کہا، اس دنیا نے، پھر تو خبردار ہو جا، اب یہ تو کا لفظ، تو آپ خبردار ہو جائیے کہ پھر تو مجھے نہیں پائے گا، یعنی جب تم ہمیں اس طرح دھکے دے رہے ہو تو پھر تمہیں دنیا نہیں ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو قبول فرمایا، تو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے ہی۔ اب ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ ہے کسی کا ارادہ عمل کرنے کا؟ 5 سال کے بعد پوچھوں گا تم لوگوں سے، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ یہ سب کم عمر ہوں گے بظاہر۔ خیر، جب کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ مشکل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اس پر عمل نہیں کیا جائے، مطلب وہی ہوتا ہے کہ اس کی طرف توجہ اور زیادہ ہونی چاہیے۔ اور شوہر سے پوچھنا چاہیے بیوی کے بارے میں کہ اصل میں یہ دنیا چاہتی ہے نہیں چاہتی، اور بیوی سے پوچھنا چاہیے شوہر کے بارے میں دنیا چاہتا ہے نہیں چاہتا، پھر پتہ لگے گا۔ خیر، استغفر اللہ، کہیں ایسا نہ ہو مذاق ہو جائے، حقیقت یہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نہیں کر پا رہے تو یقیناً ہماری غلطی ہے اس میں، 100%۔ استغفر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شربت مجھ پر گراں گزرا ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دنیا کو ہٹاتے ہٹاتے چلے گئے اپنے آپ سے، اور ہم پی رہے ہیں پانی کے بجائے شربت۔
بس اپنے طور پر عمل کر لینا، دوسروں کو پریشان مت کرنا کہ یہ دنیا دار ہے اور یہ تو یہ ہے، یہ ہے۔ اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کروں اور مجھے دنیا آ لے، یعنی اس حال میں میری موت آ جائے۔ مسند حبان میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بنایا جس میں کھجور کی چھال کی روئی بھر دی۔ کھجور کے درخت چلتے تھے مدینہ منورہ میں، تو اسی کے وہ جیسے روئی استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں گدوں میں اور تکیوں میں، تو وہاں کھجور کے درخت کے اوپر کا وہ بکل کہہ لیجیے، چھال کہہ لیجیے، وہ اتاری جاتی تھی اور اس کو بھر دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے دنیا سے کیا سروکار، یعنی مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا کہ جو تو میرے لیے اتنے تیاریاں کر رہی ہیں۔ میرا حال تو اس شخص کی طرح ہے جو کسی درخت کے نیچے کچھ دیر سستانے، یعنی کچھ دیر آرام کے لیے ٹھہرا تاکہ ذرا دوپہر ڈھل جائے اور پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ یعنی پہلے زمانے میں جب سفر کیا کرتے تھے تو ایسا ہوتا تھا جیسے مثال کے طور پر سحری کے ٹائم چلنا شروع کیا اور جب دھوپ ہونے لگی تو کہیں درخت کا سایہ دے کر وہاں پڑ کر سو گئے، اور جب دھوپ ختم ہو گئی، شام کا وقت ہوا، پھر چلنا شروع کر دیا۔ تو اب جب وہ تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے لیٹے گا تو وہاں یہ تھوڑی دیکھے گا کہ کون سے 5 اسٹار ہوٹل، یعنی پہلے زمانے میں، آج کے دور میں تو دنیا وہاں بھی یہی دیکھتی ہے کہ یہ ہوٹل وہ ہوٹل۔ تو وقتی طور پر بس یہ دیکھا ہے کہ سایہ ہے، بس ٹھیک ہے، جیسا کیسا ہے اس کے بعد آگے چلے جائیں گے۔ تو یہ اصل دنیا کی حقیقت ہونی چاہیے۔ دیکھو، ایک بات اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے، یہ حقیقت ہے، 100% یہ بات سچ ہے، کم سے کم دل سے تو یقین کرنا چاہیے۔ اگر عملی اعتبار سے ہمارے اندر کوتاہی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، خدا نخواستہ ان باتوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے، مذاق کر دیا جائے، جی ایسے بھی ہو سکے گی، کس طرح گزار لیں گے ہم دنیا؟ اس کا مطلب ہے اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کچھ ہے ہی نہیں، وہی باتیں بنا سکتا ہے اس طرح کی۔ یہ کہ میں ہمارے سے عمل نہیں ہو سکتا اگر عمل نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے الٹے سیدھے بولیں گے اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلط تھے، یہی مطلب نکلے گا سیدھا سیدھا آپ صحیح ہیں۔ کوئی کہہ تو نہیں رہا کہ زبردستی آپ کو اس طریقے سے چلیے، جائز ناجائز کا معاملہ تو ہے نہیں۔ اب یہ ایک مزاج بن جاتا ہے، نہ تو ہم سفر میں جائیں گے نہ ہمیں کوئی درخت ملے گا، لیکن ایک مزاج بن جائے گا۔ ہم، مردوں کا مثال کے طور پر گھروں میں، گھر بنانے میں اور گاڑیوں خریدنے میں اور یہ بے وے وے میں ظاہر ہوگا، عورتوں کا سوٹ پہننے میں اور جیولری میں اور شادیوں میں ظاہر ہوگا۔ اس کو کوئی سنت بھی نہیں سمجھتا، حالانکہ کھانے پینے کی سنت تو اس کے مقابلے میں بہت کم حیثیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے اعتبار سے۔ مسند احمد ابن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کئی کئی دن تک اس طرح گزارتے تھے کہ گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اکثر جو، یعنی وہ جو ہوتی ہے جس کی روٹی بنتی ہے، اس پر گزر بسر ہوتی تھی، یعنی جو ہلکی چیز مانی جاتی تھی کھانے میں وہ چیز چلتی تھی۔ اب اگر ہم کو مل رہا ہے تو اب ہمارے اوپر شکر کرنا اور زیادہ ضروری ہو گیا، جس کو جتنا مل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں
کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ آپ کے پہلو پر بوریے کا نشان پڑا ہوا تھا. بوریے کا نشان کب آئے گا؟ جب نیچے بوریا بچھا ہوا ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر لیٹے ہوئے تھے، کرتا وغیرہ نکال رکھا ہوگا، جبھی تو نشان آئے گا. تو فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ نرم بستر پر لیٹتے تو بہتر تھا. یعنی کم سے کم بوریا تو نہ ہوتا، چادر ہوتی بوریا کے اوپر میں، مان لیجئے کم سے کم نشان تو آپ کے جسم مبارک پر نہ پڑتے. وہ جسم جو بیت اللہ سے بھی افضل کہا جاتا ہے. اگر آپ نرم بستر پر لیٹتے تو بہتر تھا. فرمایا ہمارا دنیا سے کیا واسطہ، ہماری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جس کو کسی صحرا یعنی جنگل سے گزر رہا ہو. گزر ہو رہا ہو، اس کی اردو وہ کتابت کی وجہ سے ایسی سی لگتی، پتہ نہیں کیا ہو رہا. اور کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانے یعنی آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے اور پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو جائے، تو کہاں وہ یہ دیکھے گا کہ یہاں گدے ہیں اور یہاں وہ ہے. اب ذرا آپ سوچ لیجئے، جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر کہیں جائیں بھی ٹور پہ ایسی کار ہونی چاہیے، اے سی ہونا چاہیے، اور ٹرین سے جائیں تو ہائی فائی ٹرین ہونی چاہیے، یہ سب دنیا داری نہیں اور کیا ہے. یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن ہے دنیا داری، چاہے میں کروں چاہے آپ کریں. تقی بن مخلد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس تشریف لائے. اس وقت کھانا تیار تھا. میں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا حضرت عمر کے. انہوں نے ایک لقمہ اٹھایا اور فرمایا میں اس میں سے گھی کا ذائقہ محسوس کر رہا ہوں. یعنی تم نے اصلی گھی ڈال کر بنایا ہے. یعنی اصلی گھی پہلے زمانے میں تو اصلی گھی ہوتا تھا، یا تو دودھ سے بنتا تھا گھی، یا پھر وہ چربی استعمال ہوتی تھی جسے آج تیل کہہ سکتے ہیں آپ. تو عام طور پر تو تیل استعمال ہوتا ہے اور تم نے گھی ڈال رکھا ہے. فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میں نے بازار میں پلے ہوئے جانور کا چربی والا گوشت مہنگا دیکھا، تو میں نے 1 درہم کے عوض، 1 درہم کے بدلے جانور کا گوشت چربی کے بغیر والا خرید لیا. یعنی پہلے سمجھ لیجئے کیا ہے یہ، کہ گوشت میں تھوڑی چربی ہوتی تھی تو اب گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سالن میں. وہ جو تھوڑی بہت جو اس کا چیکنا آیا، واڑ آیا، اسی سے گھی کا کام ہو جائے گا. یہ ایک طریقہ تھا. اب وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو ملا ہی نہیں چکنے والا اور چربی والا گوشت، تو میں نے تھوڑا سا گوشت لے لیا اور تھوڑا سا پھر گھی لے لیا، کیونکہ سالن میں گھی تو ہونا ہی چاہیے. تو فرمانے 1 درہم کا روغن گھی خرید کر میں نے اس میں ڈال لیا. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ دونوں اشیاء نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی تھی. یعنی گوشت ایک مستقل ڈش ہے، سالن ہے، اور گھی ایک مستقل سالن ہے اور ڈش ہے.
تم دونوں کو ایک ہی ساتھ کھیلا کھا رہے ہو، یہ تو 2 دن کا کھانا ہے، تم نے ایک ہی دن میں کھا لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر نے ایک کو کھا لیا اور دوسری کو صدقہ کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے بارے میں ہے کہ کبھی اگر ایسا ہوتا کہ گوشت بھی ہے اور گھی بھی ہے تو یہ تو گوشت سے کھایا یا گھی سے کھایا اور ایک سالن کو صدقہ کر دیا، اور یہاں تو چاہیے 5 سالن۔ اپنے گھر میں نا یہ شروع کر دینا، ورنہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے کہ بغیر گھی کے بنانا شروع کر دو۔ عقل چاہیے، خالی حدیث شریف پڑھ کر جوش جوش میں عمل کر لینا، وہ اس وجہ سے خدا نخواستہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے اس کو۔ خلاصہ بس یہی ہے کہ اپنی زندگی میں دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے جتنی ہو سکے، جہاں جہاں ہو سکے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، مثال ہے، کھانے کی مثال آ گئی، کہیں کپڑے کی مثال آ جائے گی، ورنہ تو پوری ہی زندگی کو اس کے حساب سے ڈھالنا ہے۔ اور اس درجے پہ نہ پہنچنا چاہیے اور نہ پہنچ سکتے ہم، کیونکہ اب وہ زمانہ بھی تھوڑا پلٹ چکا ہے۔ اب اگر اتنا زیادہ کوئی کرے گا تو اسے کنجوس بھی کہا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ اگر شوہر ایسا ہو جائے تو بیوی تو مر جائے گی، اور بیوی ایسی ہو جائے تو شوہر اسے چھوڑ ہی دے گا۔ تو اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ اور الٹے نقصانات ہونے شروع ہو جائیں۔ چلیے، امام احمد ابن حنبل نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں کبھی چھلنی نہیں رہی۔ سب جانتے ہیں، خاص طور پر عورتیں، کہ آٹا چھلنی میں چھانا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں خاص طور پر جو وہ آٹا بھی بالکل موٹا موٹا پستا تھا، تو جو اس کے اندر موٹا موٹا حصہ، مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں اس کو، ہم پہلے زمانے میں جب آٹا پیسے گا گیہوں کا تو اس کا چھلکا وغیرہ جو ہوگا وہ بھی آئے گا ساتھ میں، چوکر وغیرہ۔ چوکر تو اب چل رہا، اس سے پہلے اور زیادہ وہ مطلب اس کے چھلکا وغیرہ آئے گا تو اس کو چھلنی استعمال کی جائے گی، جو باریک آٹا ہوگا وہ نیچے چلا جائے گا، اوپر وہ بچ جائے گا، اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ اچھا ایک طریقہ مانا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں چھلنی استعمال نہیں ہوتی تھی، جیسا کیسا وہ چھلکے وغیرہ چوکر وغیرہ اس میں آئیں گے وہ سب اس کے ساتھ آٹا روٹی بنائی جائے گی۔ تو یہ دنیا سے بے رغبتی ہے، یہی تو، اور کیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، اس کی وجہ وہی۔ لوگوں نے پوچھا پھر جو کے آٹے کو صاف کیسے کرتے تھے، یعنی جو کے اندر تو بہت زیادہ وہ چھلکے وغیرہ اور چوکر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دی، انہا نے جواب دیا کہ اس پر میں پھونک مار دیتی تھی، بس جو موٹا موٹا ہوتا تھا چھلکے وغیرہ وہ پھونک سے اٹھ جایا کرتے تھے، ورنہ تو ایسے ہی بنایا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں 3 ماہ یعنی مہینے گزر جاتے تھے اور آگ نہیں روشن ہوتی تھی، یعنی چولہا نہیں جلتا تھا، گیس نہیں جلتا تھا۔ پوچھا گیا کہ پھر گزر بسر کیسے ہوتی تھی، یعنی انسان ہے، بھوک تو لگے گی، کھانا تو کھائے گا، فرمایا پانی اور کھجور بس۔ جیسے آج کے دور میں کہہ لیجئے کہ کھانا نہ بنے اور بس بسکٹ اور پانی۔ صلی اللہ، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ ہمارے جو غریب ہوتے ہیں تو مجبوری ہوتی ہے ان کی، ہوتا ہی نہیں ان کے پاس، تو اوپر آ چکا ہے۔ احد پہاڑ کے سونے کی پیشکش ہے
سونے کے لقمے بھی مل سکتے ہیں لیکن نہیں. خیر، اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں عمل کیا کرنا ہے. تو یہ تو بات بیچ میں آ رہی ہے کہ اتنا ہائی لیول کا عمل ہم کمزور بلکہ نکمے انسان ہیں، ہم نہیں کر سکتے. ایک آدھی مرتبہ کر لیں آپ سنت کی نیت سے ہو جائے گا، لیکن اگر آپ عادت بنائیں گے تو اس کی وجہ سے بہت سارے جھمیلے کھڑے ہو جائیں گے، آپ دوسرے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. تو بس جہاں جہاں دنیا کی سے بے رغبتی ہو سکتی ہے وہاں بالکل اختیار کیجیے. طبیعت ایسی بن جانی چاہیے. اس کے بعد اگر کھانے کو ملتا ہے تو یہ نہیں کہ اسے کھانا نہ چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے جتنا بھی اچھا کھانے کو ملے. تو ہمیں اب زیادہ شکر کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے نعمتیں کھول دی اب زیادہ. تو اب شکر زیادہ کرنی چاہیے تاکہ اس طریقے سے ہم کمائیں، کیونکہ دونوں ہی شریعت کے طریقے ہیں، صبر اور شکر. خیر ویسے تو پتہ نہیں کوئی ایسا ہوگا نہیں جو یہ سوچے گا کہ ہم اس طریقے پر عمل کریں، لیکن اکثریت تو وہی ہے جو دنیا کے چکر میں بالکل بھاگی پھر رہی ہے اور ساری دنیا جانتی ہے. تو ان لوگوں کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ اور عادت کہاں. اور خدا نخواستہ اگر دل ہی نہیں مان رہا تو پھر ایمان کا بھی خطرہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا مطلب غلط تھے. وہ دنیا سے اتنی بے رغبتی کرتے تھے، وہ غلط تھے، ہم صحیح ہیں جو دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. نعوذ باللہ، ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت